اچھا، علم اصول حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ان اصول اور قواعد کا جو ہے نا وہ علم ہے، ان اصول اور قواعد کو وہ کہا جاتا ہے کہ ایسے اصول اور ایسے قواعد کے جس کے ذریعے ہمیں ایک حدیث کیا معلوم ہو جائے، ایک حدیث کی جو سند ہوتی ہے یا جو ایک حدیث کی جو وہ متن ہوتی ہے وہ کون سی مقبول ہے اور کون سی غیر مقبول ہے، اس بارے میں ہمیں یہ پتہ چلی۔ تو ایسے قواعد اور ایسے اصول کو جاننا وہ کیا ہوتا ہے، علم اصولی وہ حدیث ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اس کا موضوع کیا ہے؟ موضوع اس کا یہ ہے کہ السند والمتن من حیث القبول والرد، کہ سند اور متن بحیثیت رد اور قبول، اس علم کا کیا ہے، اس کا وہ موضوع ہے۔ یعنی اس اصول حدیث کے اندر جو بات ہوگی، جو ہم ڈسکس کریں گے، وہ حدیث کی سند کے بارے میں اور اس طرح حدیث کی متن کے بارے میں وہ ڈسکشن وہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب اس کا ثمرہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر اس کا ثمرہ یہ ہے کہ جب ہم حدیث یا اصول حدیث کو ہم پڑھتے ہیں اور ہم اس علم کو سیکھتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی غیر صحیح احادیث کو صحیح احادیث کے ساتھ خلط ملط نہ کرے، مکس نہ کرے، تو اس لیے ہم اس چیز کو وہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ اس کا وہ ثمرہ ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ ہیلو؟ اچھا، اب اس کے بعد ہے حدیث کی کچھ اصطلاحات ہیں۔ ایک حدیث ہے اور ایک خبر ہے اور ایک اثر ہے۔ یہ تینوں کیا چیز ہیں؟ میں آپ کو اگر خلاصہ بتا دوں تو حدیث جو ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ حدیث ویسے لغوی معنی جو اس کا ہے وہ تو لغت میں حدیث کا جو معنی ہے جدید اور نئی چیز کو کیا کہا جاتا ہے، حدیث کہا جاتا ہے۔ جبکہ اصطلاح میں حدیث جو ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے افعال اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تقریرات کو کیا کہا جاتا ہے، یعنی کہ حدیث وہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو حدیث وہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب ان میں فرق کیا ہے، حدیث میں، اثر میں اور اسی طرح خبر میں، اس میں فرق کیا ہے وہ بتاتے ہیں۔